السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ اور ہمارا یوٹیوب چینل تھنک پیٹرنس اور ہمارے ایک چھوٹی سی درخواست سبسکرپشن کے لیے لازمی سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ اس سے ہمارا چینل ترقی کرے گا اور ہم آپ کے لیے اور زیادہ بہتر تجزیے اور خبریں لے کے آ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا دونوں کامیابیاں نصیب کرے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان PVR فائٹ۔ PVR فائٹ سے مراد یہ ہے بیونڈ ویژول رینج فائٹ۔ پاکستان کے جہازوں نے اور انڈیا کے جہازوں نے جو 6 اور 7 کی رات کو آپس میں عام لوگ جسے ڈاگ فائٹ کہتے ہیں، یہ ڈاگ فائٹ نہیں تھی، جو PVR فائٹ کی، میں اس کے متعلق چھوٹی سی آپ کو انفارمیشن دوں گا۔ شاید یہ انفارمیشن آپ تک پہلے نہ پہنچی ہو۔ آج سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا PVR فائٹ کے اوپر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کے 72 ایئر کرافٹ جو نے اس میں حصہ لیا، جن میں رافیل تھے 14، اس کے علاوہ SU-30 تھے، MiG-29 تھے، میراجز تھے اور پھر اس کے ساتھ جیگور بھی کچھ تھے۔ لیکن اس تمام پیکج کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ایویکس بھی یوز کیے، اس کے ساتھ سیٹلائٹ چینلز بھی انہوں نے یوز کیے اور S-400 کے ساتھ ساتھ جو گراؤنڈ ریڈارز ہیں ان کو بھی استعمال کیا۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ملٹی ڈومین لیول میں انڈیا نے اپنا ایک پورا پیکج لانچ کیا اور یہ پیکج ان کا اپر نارتھ سے لے کے نیچے ساؤتھ تک گیا ہوا تھا۔ انہوں نے پورے ایریے کو کور کیا تاکہ پاکستان کو سارے علاقے میں انگیج کر سکیں۔ دوسری طرف ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں۔ پاکستان نے جو اپنے شاہین ان کے مقابلے میں اتارے وہ F-16 تھے جو تھوڑی مقدار میں تھے، اور جو مین ہم نے اپنے جہاز اتارے وہ تھے JF-17 پاکستان کا پرائڈ اور J-10C another pride آف پاکستان۔ تو یہ 3 قسم کے طیارے تھے، ان کے ساتھ پاکستان کے ایویکس بھی اویلیبل تھے۔ اس کے علاوہ الیکٹرانک وارفیئر کے لیے جیمر طیارے بھی اویلیبل تھے پاکستان کے، ڈیٹا لنک بھی اویلیبل تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سیٹلائٹ کمیونیکیشن بھی اویلیبل تھی پاکستان میں جو ریڈار استعمال ہو رہے تھے وہ سرفیس ریڈار بھی یوز ہو رہے تھے، جو گراؤنڈ ریڈار ہم جن کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے MQ-9 سسٹم کو بھی انگیج کیا گیا تھا ساتھ میں۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو ہماری PVR فائٹ ہوئی ہے اس میں بہت ساری چیزیں انوالو تھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف جہازوں نے یہ سارا کام کر دیا، ایسا نہیں ہے کہ PL-15 نے یہ سارا کام کر دیا۔ ہم جب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ جب ایک طرف 72 جہاز ہیں اور پاکستان کے 42 جہاز ہیں، 72 جہاز کہاں اور 42 جہاز کہاں۔ پاکستان نے یہ کیا تھا کہ انڈیا نے جو اپنے نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک تمام ایریے میں اپنے ایئر کرافٹس کو پھیلایا تاکہ پاکستان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے جہازوں کو باہر لے کے آئے اور ولنریبلٹی بڑھی، یعنی کہ ان کو شکار کرنے کا موقع زیادہ اچھی طرح ملے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی یہ ہو کہ ان کی ہمارے پاکستان کی کانسنٹریشن جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے اور جگہ جگہ پہ یہ بکھر جائے۔ لیکن پاکستانی شاہین کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا زیادہ جو مرکوز کیا اپنے آپ کو وہ سینٹر میں اور کسی حد تک نارتھ میں کیا۔ ساؤتھ کو انہوں نے چھیڑے نہیں اور ان کو وہاں پہ منہ کھانی پڑی ہے۔ اچھا، یہاں پہ پھر کیا ہوا؟ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں طرف جو اکوپمنٹ یوز ہوا، جو جہاز استعمال ہوئے۔ اب ہوا یہ ہے کہ یہ جہاز ہوا میں تھے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ 5 یا 10 منٹ کے لیے یہ 1 گھنٹے سے زیادہ یہ چلی ہے۔ اور یہ گھنٹے سے زیادہ کیا کرتے رہے؟ انڈیا کے جہاز تو اپنے علاقے میں تھے اور پاکستان کے جہاز اپنے علاقے میں تھے، یعنی کہ سرحد کے کسی نے بھی پار نہیں کیا ہے۔ 2019 میں جو آپریشن بندر ہوا تھا تو انڈین جہازوں نے پاکستانی سرحد کراس کی تھی، اس سے سبق سیکھتے ہوئے انہوں نے کہا یار اب کراس نہیں کرنی، اپنے علاقے میں رہنا ہے۔ لیکن پاکستانیوں کو پتا تھا کہ انہوں نے اب اس مرتبہ کراس نہیں کرنی، اس مرتبہ ہم نے ان کو مارنا ہے ان کے علاقے میں، اور اس لیے پاکستانی شاہینوں نے تیاری بھی اسی حساب سے کی ہوئی تھی۔ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ ایک بات یاد رکھیں، پاکستان کے پاس PL-15 میزائل تھے اور اسی طرح ان کے پاس میٹیور میزائل تھے جو فرانس کے رافیل کے ساتھ تھے، جن کی کارگر رینج 150 سے 200 کلومیٹر تھی۔
اور پاکستان کی جو PL-15 میزائل ہیں ان کی رینج 200 سے 300 کلومیٹر تھی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پاکستان اپنے علاقے میں ہے اور انڈیا اپنے علاقے میں ہے، دونوں میں BVR فائٹ ہے۔ BVR فائٹ اس طرح ہوتی ہے کہ ایک جہاز دوسرے کو نظر تو نہیں آ رہا ہے، یہ دونوں صرف ایک دوسرے کو اپنے کمپیوٹرز یعنی کہ اپنے رڈارز کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے، یہ ڈاگ فائٹ جو پہلے ہوتی تھی وہ ایک جہاز دوسرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اور اس کے اوپر گن فائر کرتے تھے یا اس کے اوپر میزائل فائر کرتے تھے یا لاک کرتے تھے ہیٹ سنک میزائلز کو۔ لیکن یہاں یہ سلسلہ نہیں تھا، یہاں پہ وہ اپنے ملک میں ہے، ہم اپنے ملک میں ہیں، اور ایک دوسرے کو لاک کیا جا رہا ہے۔ سمجھے بات کو، وہ ہمارے جہازوں کو لاک کر رہے ہیں اور ہم ان کے جہازوں کو لاک کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ نے لاک کیا اور ساتھ میں آپ نے فائر کا بٹن دبا دیا۔ اس پروسیس میں تقریباً 2 سے 3 سیکنڈ کا ٹائم لگتا ہے، اور کسی بھی جہاز کو جو لاک ہو جاتا ہے اس کے پاس یہی کروشل ٹائم ہوتا ہے 2-3 سیکنڈ کا کہ اس نے اپنے آپ کو آن لاک کر دیا۔ پاکستانی ایئر چیف نے اپنے تمام پائلٹس کو یہ کہا تھا اور سمجھا دیا تھا، ایک بات یاد رکھو، نمبر 1 مجھے رافیل چاہیے، نمبر 2 مجھے آپ تمام واپس چاہیے، یعنی کہ آپ نے دشمن کو مارنا بھی ہے اور آپ نے نقصان بھی نہیں اٹھانا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے شیروں نے دونوں کام کر کے دکھائے ہیں۔ شاہینوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے بھی ان کو لاک کیا، انہوں نے بھی ہمیں لاک کیا، لیکن یہ چوہے اور بلی کا کھیل چلتا رہا، جس میں اگر ہم ان کو لاک کریں تو وہ اپنے آپ کو ان لاک کر لیتے ہیں، اور اگر ہم لاک ہوتے ہیں تو ہمارے شاہین فوری طور پہ اپنے آپ کو ان لاک کر لیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے اوپر فائر نہ کر سکے۔ اسی دھینگا مشتی میں پاکستانی شاہینوں کے ہاتھ تھے، ان کے جہاز چڑھ گئے اور انہوں نے نہ صرف ان کو لاک کیا، لاک ٹوٹنے نہیں دیا، اور پھر فائر بھی کیا۔ ایک جو فائر ہے ہمارا وہ 100، ہمارا جو ایک کل ہم نے جو رافیل کیا وہ 180 کلومیٹر سے بھی زیادہ کے فاصلے پہ کیا، 180 کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلے پہ کیا، جو دنیا میں دوسری بڑی کل ہے اتنے بڑے فاصلے سے۔ اور یہ دوسری بڑی کل میں نہ صرف اس پائلٹ کا رول ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس PL-15 کو دشمن کے جہاز تک لے جانے کے لیے ہمارے ایویکس نے بھی ساتھ میں کام کیا، جنہوں نے گائیڈنس دی، انیشل جو گائیڈنس ہے وہ اس کو پرووائڈ کی، اور پھر جب وہ ایک خاص ایریا میں پہنچ گیا اس کے بعد اس کا اپنا رڈار آن ہوا اور اس نے فوری طور پر اس پہ عمل کرتے ہوئے دشمن کے جہاز کو گرایا۔ پاکستان نے اس دوران 6 جہاز گرائے اور ایک ان مینڈ ایریل وہیکل گرایا، یعنی کہ ایک جو ان کا ڈرون تھا، بڑا ڈرون تھا، اس کو گرایا۔ اس طرح پاکستان نے ٹوٹل ان کے 7 طیارے گرائے، جن میں 3 رافیل، ایک Su-30، ایک MiG-29، ایک میراج 2000 اور ایک ان کا ہیرن ڈرون تھا اسرائیل کا۔ آپ حیران ہوں گے اس بات کو کہ پاکستان نے ان کے پورے پیکج کو گرایا، تیجس کا نام نہیں آیا، تیجس آیا ہی نہیں، تیجس ان کا آیا ہی نہیں، جو یہ بڑا انہوں نے شور میں جایا تھا کہ پاکستان کے مقابلے میں ہم نے ایک سموسا لانچ کیا، اور پاکستان نے وہ سموسا بغیر چٹنی کے کھا جانا تھا، انہیں پتہ تھا، انہوں نے اس کو لانچ ہی نہیں کیا۔ حالانکہ امبالہ بیس پہ وہ کھڑے تھے، اڑائے جا سکتے تھے، لیکن نہیں کیا۔ اب میں آپ کو بتا دوں سپیڈ جو ہے، پاکستانی جو میزائل تھا PL-15، اس کی سپیڈ 5 میک کے قریب ہے۔ 5 میک کا مطلب یہ ہے کہ آواز کی رفتار سے 5 گنا رفتار سے جاتا ہے، جو 6126 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتا ہے، جو کہ 102 کلومیٹر فی منٹ بنتی ہے۔ اور اس میں اگر میں دیکھوں 1.7 کلومیٹر فی سیکنڈ رفتار بنتی ہے۔ 180 کلومیٹر کا فاصلہ، اس کا مطلب ہے اس نے 1.25 منٹوں میں کور کیا ہے۔ جی 1.25 منٹ کے اندر اس نے جو سب سے بڑی کل ہے وہ کیا، اور اس کا مطلب ہے جو باقی کل کی ہیں وہ تو ذرا کم فاصلے پہ تھیں، تو اس میں کچھ میں تو 1 منٹ سے بھی کم کا ٹائم لگا، کچھ میں 1 سے 1.25 منٹ کا ٹائم لگا، اور ایک جو ہے یہ 1.25 منٹ کے قریب جا کے یہ کل ہوا ہے۔ پاکستان نے ان کو ہلنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے زیادہ بھی گرا سکتے تھے، نہیں گرائے۔ دیکھیں بات یہ تھی کہ پاکستان نے اتنا ہی نقصان پہنچانا تھا کہ جتنا ہم
पहुंचाना चाहते थे। एक हमारा पहले से प्लान था कि हम इनको इतना नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान जो कशीदगी है, पाकिस्तान भी उसको एक ख़ास हद तक ले जाना चाहता था, उससे आगे नहीं ले जाना चाहता। उसकी रीज़न ये है कि अमन कायम रहे, और जो हमने इनको सबक सिखाना है, फ़िलहाल इनको सिर्फ सबक सिखाया जाए। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि हम इनको तबाह बर्बाद कर दें इस झड़प में। उसके लिए इंशाल्लाह आगे भी मौके आते रहेंगे, और ये हमें मौके देते रहेंगे, और ये मौके हम इंशाल्लाह अवेल भी करते रहेंगे। उम्मीद है कि आज का आपको ये एपिसोड हमारा पसंद आया होगा, जिसमें हमने BVR फाइट के मतलब आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक भी करें। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।